السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک نئی چیز لے کر آیا ہوں کہ خوف خدا بندے کے اندر کیسے آتا ہے، اور جو لوگ خدا سے ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا حقیقت معنوں میں ان کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں؟ اگر ان باتوں میں سے کوئی بات نہ پائی جائے تو ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ آپ ہرگز ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ جیسا کہ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب ایمان وہ ہے جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ جیسا کہ فقی ابو اللیث نے فرمایا، 7 باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی 7 چیزیں ایسی ہیں، 7 باتیں ایسی ہیں کہ جس بندے کے اندر وہ باتیں پائی جائے وہی سچے معنوں میں، صحیح معنی میں خدا سے ڈرنے والا ہے، خدا جو ہے سے ڈرنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا سے ڈرنے والا ہو جائے، یعنی خدا کا خوف اس کے سینوں میں، اس کے دل میں آ جائے، تو سنیں وہ 7 باتوں پر عمل کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں سما جائے گا اور بندہ خدا سے ڈرنے والا ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلی بات کیا ہے؟ جن میں سے 7 باتیں ایسی ہیں کہ بندہ اگر عمل کر لیتا ہے تو وہ خدا سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی زبان غلط بیانی، جیسے غیبت، چغلی، تہمت اور فضول بولنے سے بچی ہو۔ یعنی جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ خدا کا خوف اس کے سینے میں آ جائے، اس کی پہلی منزل یہ ہے، پہلی سیڑھی یہ ہے کہ وہ بندہ کبھی بھی غلط نہ بولے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، کسی پر تہمت نہ لگائے اور فضول باتیں کرنے سے بچی رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے دل سے عداوت، بہتان اور مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یعنی حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس بندے کے اندر سے، اس بندے کے دل سے عداوت اور حسد والی بیماری جو ہے وہ نکل جائے۔ مسلمان بھائیوں کے جو ہے اگر وہ اس سے رکھتا ہے، یعنی مسلمان بھائیوں سے اگر وہ حسد رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو اس کے دل سے یہ باتیں نکل جانی چاہیے، اس کے اندر یہ باتیں نہیں پائی جانی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کی نظر حرام کھانے پینے سے اور حرام لباس سے وغیرہ سے محفوظ رہے، اور دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لیے اس کی طرف دیکھے، اور حرام پر تو کبھی اس کی نگاہ بھی نہ پڑے۔ یعنی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر، اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے، تو اس کی تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی نگاہ، یعنی اس کی نظر، اس کی آنکھیں حرام کھانے پینے سے، حرام لباس وغیرہ سے، حرام لالچ وغیرہ سے، اس کی زبان جو ہے، اس کی جو نظر ہے وہ بچی رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو آگ سے بھر دے گا۔ یعنی جس نے اپنی آنکھوں میں حرام چیزوں کو معائنہ کیا، اپنی آنکھوں میں دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، حرام چیزوں کی طرف دیکھا، حرام چیزوں کو دیکھا، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں جو ہے جہنم کی آگ بھر دے گا۔ اللہ اکبر۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی بندہ حرام رزق نہ کھائے، جب بھی کھائے حلال کھائے، کسب حلال کرے، محنت کی کمائی کھائے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی کا حق مار کر نہ کھائے۔ چوتھی شرط اس کی یہ ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے، اس کی 5ویں شرط یہ ہے کہ جانب حرام
دست دراز نہ کرے، بلکہ حتی المقدور اس کا ہاتھ اطاعت الہی کی طرف بڑھے۔ یعنی بندہ اگر کبھی تنگ دستی آ جاتی ہے، کبھی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی بدحالی آ جاتی ہے، تو اس بدحالی اس پریشانی سے نجات پانے کے لیے بندہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری کو چھوڑ کر اس کے خلاف نافرمانی کرتے ہوئے حرام کی طرف لالچ نہ کرے، حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، حرام شے کو ہاتھ نہ لگائے، حرام چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ اس کا قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلے، بلکہ صرف اس کی اطاعت و خوشنودی میں رہے، عالموں اور نیکوں کی طرف حرکت کرے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ اس بندے کے اندر یہ نشانی بھی موجود ہونی چاہیے کہ وہ بندہ جب بھی قدم اٹھائے، جب بھی چلے، تو رضائے الہی کے لیے چلیے، اللہ کی عبادت کے لیے چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں اس کا قدم اٹھے، اور عالموں یعنی علماء دین، علماء کرام، عالم دین کی طرف، اور نیک بندوں، نمازیوں، حاجیوں، غازیوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ان کی طرف اس کا قدم بڑھتا رہے۔ چھٹی شرط کے بعد ساتویں شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ وہ بندہ عبادت و ریاضت میں مبتلا رہے، ہمیشہ عبادت کرتا رہے، رب کی حمد کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہے۔ یہ 7 باتیں ایسی ہیں جس بندے کے اندر پائی جاتی ہے، حقیقت معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا وہی شخص ہے۔ اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں، اس کے سینوں میں، اس کے جسم کے رونگٹے میں خدا کا خوف سما جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آ جائے، رب سے وہ ڈرنے لگے، تو اس کی یہ 7 چیزیں ہیں جو بندہ اگر عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے سینوں میں، اس کے دل میں آ جاتا ہے، اور بندہ خدا سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے، اور دنیا و آخرت میں بندہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ میں امید ہے آپ حضرات میری ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ خدا سے کون ڈرتا ہے، اور جو ڈرنا چاہتا ہے انہیں کن کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن دبا دیجئے گا، اور ٹیلی گرام میں اگر آپ جوائن ہونا چاہتے ہیں تو میرا ٹیلی گرام چینل مکیہ مسائل گروپ کے نام سے اویلیبل ہے، موجود ہے، آپ وہاں آ کر بھی شامل ہو سکتے ہیں، یا تو آپ سرچ کر لیجئے یا پھر ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دے دوں گا، آپ وہاں جا کر مکیہ مسائل کے نام سے جو گروپ ہے آپ اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔